السلام علیکم، میں علی امجد چودھری ہوں۔ پہلے بیٹے کے حوالے سے خبریں آئیں کہ بیٹا فراڈ میں پکڑا گیا ہے، بیٹے ٹیکس چوری میں پکڑا گیا ہے اور اس پر جرمانہ بھی عائد ہوا ہے۔ اب باپ کے حوالے سے بھی خبریں آئی ہیں کہ میاں نواز شریف بیمار ہو گئے ہیں، عمرے پہ وہ جانا چاہتے تھے لیکن اچانک سے ان کے عمرے پہ روانگی کو روک دیا گیا ہے اور اب ان کا علاج ہوگا اور ان کے ذاتی معالج ہیں وہ ان کے اوپر اس وقت کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور ان کا اب علاج کیا جائے گا۔ کہا جائے گا کہ دل کی دھڑکن کو سٹیبل کرنے کے حوالے سے ایک پیس میکر اس کی تجویز دی گئی ہے کہ تاکہ ان کے دل کی دھڑکن وہاں پہ ایک سٹیبل رہ سکے۔ میاں نواز شریف نے بھی جانا تھا کیونکہ پوری فیملی اس وقت سعودی عربیہ کی طرف جا رہی ہے، جا چکی ہے بلکہ، تو میاں صاحب بھی وہاں پہ اگر چلے جاتے تو شاید زیادہ بہتر ہوتا، حکومت کا خرچہ وغیرہ بھی کم آتا، کیونکہ اگر علیحدہ علیحدہ سے جہاز جائیں گے تو یہ اخراجات بھی زیادہ ہو گئے، تو قوم کے لیے یہی بہتر ہوتا کہ یہ اکٹھے ہی چلے جاتے، ایک ہی جہاز کے اندر چلے جاتے اور وہاں عمرہ کی ادائیگی ہو جاتی، سرکاری دورہ بھی ہو جاتا، ساتھ عمرے کی ادائیگی بھی ہو جاتی۔ لیکن بہرحال میاں صاحب نہیں جا رہے ہیں۔ میاں صاحب کے بارے میں یا اس فیملی کے بارے میں یہ تو ہے کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس وقت بیمار زیادہ ہوتے ہیں، کبھی اپوزیشن کے دوران جب بھی معاملات ہوئے ہیں تو جیلوں میں کم اور ہاسپٹلز کے اندر زیادہ رہیں تو اس وقت بیماریاں کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن اب میاں صاحب اقتدار میں بھی بیمار ہوتے دکھائی دے رہے، اقتدار میں ہی ان کا شاید آپریشن بھی ان کا ہوا ہے اور اب اقتدار کے اندر بھی وہ بیمار ہوئے۔ تو ایک طرف میاں صاحب کے دل کی دھڑکن وہ تیز ہو رہی ہے تو دوسری طرف حکومت کے دل کی دھڑکن بھی بڑی تیز ہو رہی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم نے ایک بار پھر سے کہہ دیا ہے کہ اب بات صرف دھمکی کی حد تک نہیں رہے گی اور اب باضابطہ اس کا اعلان ہوگا اور اس کے ساتھ ہی حکومت کی دوڑیں لگ گئی ہیں۔ اب ایم کیو ایم کے حوالے سے یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ایم کیو ایم ایک کال کی مار ہوتی ہے، جب بھی اسے ایک کال آ جائے مقتدر حلقوں کی طرف سے تو ایم کیو ایم پھر ویسے سے سہم جاتی ہے اور کون سی رابطہ کمیٹی اور کون سے یہاں پہ فیصلے، تو بہرحال ایم کیو ایم نے ایسے ہی کہا کہ جی فنڈز کا معاملہ ہے۔ اور اب دیکھیں ایک طرف سندھ میں کے پی کے میں بلوچستان میں جس طرح کے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اس چیز سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب سروکار ہے تو صرف فنڈز پہ۔ انہوں نے کہا کہ جی اب پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اگر فنڈز کے اوپر لڑ سکتی ہے تو پھر سندھ کے اندر بھی یہ لڑائی ہو سکتی ہے اور سندھ میں بھی فنڈ کے حوالے سے اب لڑائی ہو سکتی ہے اور اب بڑے تیزی کے ساتھ یہ فنڈز جاری کیے جا رہے ہیں، ایم این ایز کو بڑی تیزی کے ساتھ انہیں دیے جا رہے ہیں فنڈ، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ اقتدار کے آخری سال میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اس دوران میں فنڈز دیے جاتے ہیں کیونکہ آگے سے الیکشن ہوتے ہیں تو ان الیکشن کی ایک تیاری ہوتی ہے، اس طریقے سے یہ تیاری کی جاتی ہے تاکہ عوام کے اوپر ایک بڑا انہیں ایموشنل بلیک میل کیا جا سکے۔ تمام پارٹیز اس طرح کے کرتی ہیں کہ اس وقت فنڈ جاری ہوتے ہیں اور اس فنڈ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ عوام یہ سوچتی ہے کہ بھئی یہ بڑے پروجیکٹس پہ کام کر رہے تھے لیکن اگر ان کی حکومت آئندہ نہ آئی تو یہ تمام پروجیکٹس یہاں پہ رک جائیں گے۔ تو یہ ایک ٹیکٹ ہوتا ہے مختلف پارٹیز کا جو اقتدار کے اندر ہوتی ہیں کہ آخری سال میں وہ فنڈز بڑے جاری کرتی ہیں، لیکن یہاں فنڈز ابھی سے جاری ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو کیا کوئی معاملات آنے والے دنوں کے اندر لگتا ہے کہ کسی بھی وقت یہ حکومت جا سکتی ہے، اس وجہ سے یہ فنڈز جاری کیے جا رہے ہیں کیونکہ اپوزیشن بھی بہرحال اس وقت ایک بڑی مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ عید کے بعد کہا جا رہا ہے، اسد قیصر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد اپوزیشن باقاعدہ الائنس کرے گی منظم ہو کے اور اس حکومت کے خلاف کارروائی کرے گی۔ تو کیا یہ ایک ڈر ہے، اسی وجہ سے یہ فنڈز اب جلدی جلدی ان کو ریلیز کیے جا رہے ہیں؟ تو دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کس حد تک یہاں پہ مزاحمت کرتی ہے، یہ بڑا دلچسپ ہوگا صورتحال۔ یہاں پہ مولانا فضل الرحمان پہ بھی بڑی گہری نظر رکھی جا رہی ہے اور حکومت کی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن سے توڑا جا سکے اور مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کی طرف نہ جا سکیں، یعنی اس الائنس کا یہ حصہ نہ بن سکیں۔ اب انہیں بہت ساری مراعات بھی دی جا رہی ہے اور خواجہ آصف کا ایک انٹرویو وزیر دفاع کا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی مولانا صاحب کا قد کاٹ یہ کابینہ سے بہت بڑا ہے، یعنی ان سے سوال کیا گیا کہ مولانا کو کابینہ کے اندر آپ شامل کریں، انہوں نے کہا جی قد کاٹ کابینہ سے بھی بہت بڑا ہے، تو کابینہ سے بہت بڑا ہے، میاں شہباز شریف سے بھی ان کا قد کاٹ بہت بڑا ہے، تو کیا پھر انہیں صدر بنانے جا رہے ہیں، کوئی اس طرح کا
عہدہ دینے جا رہے ہیں. ویسے کابینہ کا قد کاٹ میاں نواز شریف کا بھی بہت بڑا ہے، اسی لیے ان کو بھی جب مرضی ہوتی ہے ان کو استعمال کر لیا جاتا ہے، جب مرضی نہیں ہوتی تو پھر انہیں رکھ دیا جاتا. تو کیا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی یہی ساری صورتحال ہے کہ ان کا قد کابینہ سے بہت بڑا ہے؟ تو کابینہ سے قد بہت بڑا ہے تو پھر انہیں صدر پاکستان کیوں نہیں بنایا، یا پھر کسی اور اہم عہدے کے اوپر کیوں نہیں لے کے آئے؟ اس کا جواب تو بہرحال خواجہ آصف صاحب ہی دے سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، مولانا فضل الرحمان خود یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ کم از کم ان کا حکومت کے ساتھ جانا کسی بھی طور پر درست نہیں ہوگا. اور کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر جس طرح اس کا مس یوز کیا جا رہا ہے، تو مولانا فضل الرحمان کو پہلے ہی بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے. تو کیا اب حکومت کوئی بہت بڑا عہدہ مولانا فضل الرحمان کو دے گی کہ جس سے چلو جمعیت علماء اسلام بھی یہ سوچے گی کہ ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی قیمت تو ہونا، کیونکہ عہدہ لینا ہے تو پھر عوام میں سے نکل جانا ہے، عوام نے مسترد کر دینا ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی اچھی قیمت تو وصول ہو. تو ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بہرحال ابھی تک ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ 26ویں آئینی ترامیم کے بعد جس طرح عدلیہ کو اس وقت کنٹرول کیا گیا ہے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان بھی عوام کی نظر کے اندر ایک اس کا حصہ ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اس کے حوالے سے ووٹ دیا تھا، اگرچہ انہوں نے نیک نیتی سے ووٹ دیا، لیکن بہرحال اب جب مس یوز ہو رہا ہے اس 26ویں آئینی ترمیم کا، تو وہاں پہ مولانا فضل الرحمان کو بھی گلٹی سمجھا جا رہا ہے. اور جس طرح جسٹس جمال خان مندوخیل کا ایک اہم ترین ریمارک سامنے آیا کہ وہ وقت گئے کہ جب عدالتیں حکومت چلاتی تھیں، یعنی وہ حکومتیں کسی دور کے اندر عدالتوں کے ذریعے چلتی تھی. اب تو وقت وہ آ گیا ہے کہ جب حکومتیں عدالتیں چلاتی ہیں، اور کوئی جج اب حکومت کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا. کہیں کسی کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے، اسے آئینی بینچ سے وہاں سے نکالا جا سکتا ہے. حکومت کی اس وقت ایگزیکٹو کی اس وقت فل گرفت ہے تمام معاملات کے اوپر. تو جسٹس جمال خان مندوخیل کا یہ فکرہ بھی، یہ ان کا ریمارکس بڑا ہی اہم ہے، بڑا معنی خیز، اور بالکل انہوں نے حقیقت پر مبنی اس وقت کہا ہے کہ عدالتیں اس وقت حکومت چلا رہی ہے، یعنی کہ حکومت جو چاہتی ہے وہی کچھ ہوتا ہے. جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب دیکھیں موجودہ صورتحال میں جو ذرا تگڑے قسم کے جج تھے، سردار اعجاز اسحاق، طارق محمود جہانگیری، بابر ستار، اب ان کو اس کمیٹی سے کہ جو اسلام آباد کے ماتحت عدلیہ کو دیکھ رہی تھی اس سے بھی انہیں نکال دیا گیا. اور ٹرانسفریبل جج جو ہیں، جو ٹرانسفر ہو کے مختلف ہائی کورٹ سے اسلام آباد آئے ہیں، ان کو شامل کر لیا گیا ہے. تو یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. بہرحال ہر گزرتے دن کے ساتھ صورتحال بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑی تبدیلیاں یہاں پہ دیکھنے کے لیے مل رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ آہستہ آہستہ صورتحال کس طرف لے کے جائے گی، مولانا فضل الرحمان کس طرف جائیں گے، MQM کس طرف جائے گی، عدلیہ کے اندر کیا اور مزید ریفارمز ہوں گی. تب تک اجازت دیجیے، اللہ